ابھی ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کی اتحادی جماعتوں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان سیاسی اختلافات کی ہلکی پھلکی موسیقی تو چلتی آ رہی تھی، مگر دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کے معاملے نے اب نیا رخ اختیار کیا ہے۔ یہ معاملہ بڑا سنجیدہ ہو گیا ہے۔ پیپلز پارٹی اس پر کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے جمعے کے دن حیدرآباد میں جلسے سے خطاب میں اپنی اتحادی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا، اسلام آباد والوں کو اندھے اور بہرے قرار دیا۔ یہ بھی کہا کہ شیر والوں کا ہر منصوبہ کسان دشمن ہوتا ہے۔ یہاں تک کہہ دیا کہ نہریں نکالنے کا منصوبہ واپس نہ لیا گیا تو ہم حکومت سے راستے جدا کر لیں گے۔ یہ سمجھتے ہیں دھمکیوں سے وہ پیپلز پارٹی والے کو ڈرائیں گے۔ اگر آپ میرا جام خان شوروں کو کہتے ہو کہ میں نیب پہ چھوڑوں گا آپ پہ، تو کیا جام خان پیچھے ہٹے گا؟ حکومت کو خبردار کرتا ہوں، کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ میں پیچھے ہٹوں گا۔ میں اپنے عوام کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میرے پاس نہ کوئی فارم 47 ہے، نہ میرے پاس کوئی سلیکٹڈ ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے۔ میرے پاس اگر کوئی چیز ہے تو یہ لوگ جو میرے سامنے کھڑے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پہ وفاقی حکومت اپنا متنازع نیا کنالز کا منصوبہ کو روکے، ہمارا اعتراضات کو مانے، ورنہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ نہیں چل سکے گی۔ آپ کا اتحادی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، ملک کا صدر ماننے کے لیے تیار نہیں، تو آپ کی ضد کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ بلاول بھٹو زرداری کی آپ نے بات تو سن لی، تو انہوں نے کہا جی ہم اپنی راہیں جو ہیں وہ جدا کر سکتے ہیں، راستے جو ہیں وہ بالکل مختلف کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے۔ حکومت پہلے تو شاید سمجھ رہی تھی کہ موجودہ سیٹ اپ چلانا صرف نون لیگ کی نہیں، خود پیپلز پارٹی کی بھی سیاسی مجبوری ہے، مگر حکومت کو اندازہ نہیں تھا کہ نہروں کا تنازع پیپلز پارٹی کو آر یا پار کی سطح پر لے آئے گا، اینڈ دیٹ از واٹ اٹ سیمز۔ معاملات زیادہ بگڑتے دکھائی دیے تو مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کو انگیج کرنے پر مجبور صحیح ہو گئی، ان کو کرنا ہی پڑ رہا ہے۔ اب صدر نون لیگ نواز شریف کی ہدایت پر رانا ثناء اللہ نے وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن سے فون پر بات کی، اور شرجیل میمن کے مطابق دونوں جانب سے مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے، اور رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو نہروں کی مخالفت کیوں کرنا پڑی ہے۔ اب سن لیں کیا ان کا کہنا ہے۔ یہ سٹانس جو ہے یہ پیپلز پارٹی کو اپنانا جو ہے وہ ان کی سیاسی ایک حکمت عملی ہو سکتی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کو یہ معلوم ہے کہ وہ گورنمنٹ کا ایک اہم حصہ ہیں، اور کوئی بھی اس قسم کا پروجیکٹ جو ہے وہ گورنمنٹ لیول پہ کنسنسس کے بغیر اس کے اوپر عمل شروع نہیں ہوگا۔ لیکن سندھ میں ایک جو نام نہاد نیشنلسٹ جو انہوں نے جو موومنٹ چلائی ہوئی ہے، اور اس میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے کہ جی یہ مل گئے ہیں، یہ بک گئے ہیں، انہوں نے سندھ کا پانی بیچ دیا ہے، تو اس تاثر کو کیپچر کرنے کے لیے، پریمپٹ کرنے کے لیے یقیناً بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی اور پیپلز پارٹی کو بھی ایک ہارڈ سٹانس جو ہے وہ لینے کی ضرورت ہے۔ سیاسی اسٹریٹجی رانا صاحب اس سے قرار دے رہے ہیں، کچھ دیر سے ہی صحیح، لیکن بہرحال حکومت اتحادی جماعتوں نے معاملے کو اب مذاکرات کی میز پر حل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کسی بھی تنازع کے حل کے لیے گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے، لیکن پیپلز پارٹی بظاہر اس کے لیے فی الحال اس ٹاپک پر راضی نہیں ہے۔ لگتا یہ ہے کہ تنازع ایک دو ملاقاتوں میں تو حل ہونے والا ہے نہیں، کیونکہ حکومت کا بڑا واضح موقف ہے کہ ایک تکنیکی مسئلے کو سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے، دوسری طرف پیپلز پارٹی کا بھی موقف بڑا واضح ہے۔ اسی پہ بات کرتے ہیں، سینئر وزیر ہیں سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ غنی صاحب، نہروں والے معاملے پر بالآخر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا رابطہ ہو گیا ہے اور مذاکرات جو ہیں وہ شروع کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے، وچ از ویری پرومسنگ۔ تو کیا امید رکھیں کہ اب یہ معاملہ جلد حل ہو جائے گا؟ دیکھیں، ابھی تو کل رابطہ کیا تھا جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، انہوں نے ہمارے سینئر منسٹر شرجیل میمن صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے وزیر اعظم صاحب کی خواہش کا اظہار کیا کہ پرائم منسٹر صاحب چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ
بات چیت کے ذریعے اس ایک سینسیٹیو ایشو کو حل کیا جائے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے شجیع الرحمان میمن صاحب نے یہ کہا کہ ہم کینالز کے ایشو کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر تیار ہیں. بات چیت پر ہم آمادہ ہیں، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کینالز کے مسئلے پر ہم اس بات پہ راضی ہو جائیں گے کہ یہ کینالز بننے چاہیے، تو اس پر ہمارا موقف بڑا واضح ہے اور بالکل ایک سخت موقف ہے کہ کینالز جو ہیں وہ نہیں بننے چاہیے. تو یہ بات چیت ابھی ہوئی ہے ٹیلی فون پہ، لیکن ہم تو بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جو اس کے آئینی فورم ہے، جس طرح CCI ہے، اس کا اجلاس بلایا جائے، اس پہ بات ہو جائے. لیکن اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس فورم پہ یہ ایشو نہ جائے، اس سے پہلے ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو بات چیت کے لیے ہم تیار ہیں تاکہ اس کو حل کریں. چلیں گڈ، بات چیت اچھا، بات چیت کے لیے آپ تیار ہیں. اب ظاہر ہے مذاکرات ہوتے ہیں تو پھر ایک اوپن مائنڈ سیٹ سے بھی ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس ایشو پر کوئی مس کمیونیکیشن ہوئی ہو، کوئی غلط فہمی ہو جو فریقین کی براہ راست بات چیت سے حل ہو جائے، ٹھیک ہو جائے معاملہ. اب یہ چانس ہوگا کہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کو نہروں کی تعمیر پر منا لے، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی مکمل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور اسی لیے اتنا سخت موقف بھی ہے اور وہ وقت نہیں ہے، گزر چکا ہے وہ وقت؟ دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ اس معاملے پر کوئی کنفیوژن ہے یا مس کمیونیکیشن ہے. جو کینالز کے بنانے کی اسکیم ہے، جو منصوبہ ہے، وہ واضح طور پر سب کے سامنے آ چکا ہے، اور یہی سبب ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے مختلف فورمز پر جہاں یہ ایشو آیا، ٹیک اپ کیا گیا، ہم نے اس کی مخالفت کی. اور جو ارسا کا سرٹیفکیٹ تھا، ہم نے اس کو چیلنج کیا. ہم نے ایکنک کے اندر جو بھی منصوبہ آیا، ہم نے اس کی مخالفت کی، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو CCI میں لے کر آئیں. تو اس پہ تو کوئی غلط فہمی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کوئی مس کمیونیکیشن نہیں ہے کہ پنجاب حکومت کا ایک پروجیکٹ ہے جس پہ وہ منصوبے، جس کے تحت وہ کینالز بنانا چاہتے ہیں. ہاں، ہمارے اس پہ شدید ترین اعتراضات ہیں، صرف پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں، صوبہ سندھ میں تمام سیاسی جماعتوں کے ہیں، تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے لوگوں کے ہیں، ہر شہری کے اس پہ اعتراضات ہیں. تو ان اعتراضات کو اگر کوئی سنے گا نہیں، کوئی بات نہیں کرے گا، تو یہ پھر ظاہر ہے کہ سڑکوں پر اور چوکوں پر، چوراہوں پر اس کے احتجاج ہوگا، مظاہرے ہوں گے، اور لوگ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے رہیں گے، جو آپ کو نظر آ رہا ہے. لیکن دانشمندی اسی میں ہے کہ پنجاب حکومت بھی اور وفاقی حکومت بھی اس پر بات چیت کرے، اس مسئلے کو حل کرے، اس کو ختم کرے، تاکہ جو اس سندھ کے اندر ایک عدم استحکام پیدا ہو رہا ہے اس کو ہم ختم کر سکیں. بالکل پروٹیسٹ کی آپ بات کر رہے ہیں غنی صاحب، آپ لوگ ایک پارٹی سندھ کے لوگوں کی نمائندہ تو ہیں ہی، لیکن سندھ کے حکمراں بھی ہیں. تو اس ایشو پر بہت سی تنظیمیں جو ہیں، جماعتوں نے سڑکیں بند کر رکھی ہیں، دھرنے دے رہے ہیں، تو نظام جو ہے وہ مفلوج کر رکھا ہے. کیا بطور حکومت اس پر ایکشن لینے کا وقت آ گیا؟ دیکھیں، یہ اصولی طور پر تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ احتجاج سب کو کرنا چاہیے. ہم بھی احتجاج کر رہے ہیں. ہم نے ابھی حیدرآباد میں جلسہ کیا، اس سے پہلے ہم نے کئی مواقعوں پر احتجاج کیے ہیں، پورے سندھ میں کیے ہیں. لیکن ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے احتجاج کے نتیجے میں جو عام شہری ہیں ان کو تکلیف نہ ہو، آمد و رفت کے جو ذرائع ہیں، راستے ہیں، ریل کے راستے ہیں، سڑکیں ہیں، وہ بلاک نہ ہوں. لیکن ظاہر ہے کہ چونکہ ہم حکومت میں ہیں، ہم شاید اس بات کا زیادہ احساس کرتے ہیں. باقی جماعتیں شاید یہ کہیں زیادہ کچھ چیزیں کر جاتی ہیں جس کی بنا پر عام لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اور چیئرمین بلال بھٹو صاحب کی اگر آپ نے تقریر سنی ہو تو انہوں نے ایک تقریر میں یہ بات کہی تھی کہ جو جماعتیں سڑکیں بند کر رہی ہیں یا اور ایسی اقدامات کر رہی ہیں یا ایسا احتجاج کر رہی ہیں جس سے شہریوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ شہری جو ان کے احتجاج کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں وہ کینالز نہیں بنا رہے ہیں، تو وہ تو خود متاثرین میں شامل ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے ہی شہریوں کو تکلیف میں ڈالیں، ہمیں وہ اقدامات کرنے چاہیے جس سے وہ حکومت جو اس منصوبے کو لے کر آئی اس کے خلاف ہم احتجاج کریں. لیکن ایک چیز تھوڑی سی آپ کو سمجھنی چاہیے کہ چونکہ یہ بڑا سینسیٹیو ایشو ہے اور سندھ میں خاص طور پر ایک عوامی مسئلہ بن گیا ہے، اس پر حکومت کی جانب سے اگر کوئی بہت سخت اقدام کیا جاتا ہے تو اس کے بھی جو ہم پر اکثر تنقید کرتے ہیں مخالفین کہ ہم شاید ان کینالز کے حق میں ہیں یا ہم شاید چاہتے ہیں کہ یہ کینالز بن جائیں، تو اس کو وہ تقویت دیں گے اور وہ ایک پرسیپشن، غلط تاثر اور غلط پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. لہٰذا ہم انگیج کر رہے ہیں تمام لوگوں کو اور ہم قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بہت ہی اچھے طریقے سے، خوش اسلوبی سے یہ جو احتجاج ہو رہا ہے اس کو ہم کسی طریقے سے ان مقامات پر لے کر جائیں جہاں عام شہریوں کو تکلیف نہ ہو.
لیکن آپ نے ٹھیک کہا کہ پچھلے کئی دنوں میں صوبہ سندھ میں لوگ جو آ رہے ہیں یا جو جا رہے ہیں وہ اس سے تکلیف کا شکار ہو رہے ہیں. اس سے تکلیف تو ہو رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوشش کریں گے کہ خوش اسلوبی سے معاملہ حل ہو جائے اور احتجاج ان مقامات پر منتقل ہو جائے جہاں لوگوں کو آنے جانے میں آمد و رفت میں مسئلہ نہ ہو. لیٹس سی کہ آپ کی دیکھیے کیا یہ بھی بڑی اسٹریٹجی اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی اب بات چیت جو ہے وہ ہو رہی ہے، کیونکہ اتنے ہم نے ان دا پاسٹ بھی دیکھا ہے ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز پہ ڈفرینٹ ایشوز پہ جب صرف سٹیٹمنٹس ادھر ادھر سے آ رہے ہوتے ہیں ان میں بہت مس کمیونیکیشن ہونے کی ایک گنجائش ہوتی ہے. تھنگس گیٹ بلون آؤٹ آف پروپورشن. سو اٹس اے گڈ تھنگ دیٹ یو آر گوئنگ ٹو سٹ اینڈ ٹاک اباؤٹ اٹ. تو اس میں کوئی ڈیفینیٹلی حل بھی نکلے گا.